السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے آخری لیکچر میں ہو رہی ہے. بیسیکلی ہم نے آج کے لیکچر میں پچھلے ہی لیکچر کو کنٹینیو کرنا ہے اور اپنے آخری ٹاپک کو جو کہ ہے شارٹ ٹرم ایسٹ مینجمنٹ یا کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریوائز کریں پچھلے لیکچر کو اور پھر آج کا نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں. کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ بیسیکلی وی ول فوکس آن 3 ایسٹس: کیش، ریسیویبلس اینڈ انوینٹوریز. کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم فرم کے کرنٹ ایسٹس کا 80 to 90% جو ہے دیٹ کنسسٹ آف دیز 3 کیٹیگریز. کیش کو ہم نے ڈسکس کر لیا، ریسیویبلس کے مینجمنٹ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کیا، اینڈ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم انوینٹری مینجمنٹ کو ڈسکس کر کے کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ کے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا کورس جو ہے وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی ریسیویبلس کی. ریسیویبلس آر جنریٹڈ جب فرم جو ہے سیل کرتی ہے آن کریڈٹ ٹو دی کسٹمرس. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ ہمیں 3 امپورٹنٹ آسپیکٹس جو ہیں وہ کور کرنے ہیں فار دی ریسیویبلس مینجمنٹ. سب سے پہلا آسپیکٹ ہے ہمارا جو ہم بات کرتے ہیں تو کریڈٹ ٹرمز کی. دوسرا ہے ہمارا کریڈٹ انالیسس اور فائنلی ہے ہماری کلیکشن پالیسیز. کریڈٹ ٹرمز کے اندر ہم نے جو مختلف آسپیکٹس کو کور کیا اس میں ہے ہمارے ڈسکاؤنٹ پیریڈ، ڈسکاؤنٹ ریٹ اینڈ دی کریڈٹ پیریڈ. نارملی ہر انڈسٹری کی سیٹ اسٹینڈرڈ کریڈٹ ٹرمز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. موسٹ آف دی ٹائم فرم جو ہیں انہی کو فالو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. کامنلی یوز ٹرمینالوجیز آر لائک 210 نیٹ 30، 310 نیٹ 60، مے بی 510 نیٹ 45. سو اس طرح کی ٹرمز جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. وی سے کہ 2% ڈسکاؤنٹ ول بی آفرڈ ود ان 10 days. ادروائز دی فرم اور دی کسٹمر ہیز ٹو میک دی فل پیمنٹ ود ان، اگر نیٹ 30 ہے تو 30 days، اگر نیٹ 60 ہے تو ود ان 60 days. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کریڈٹ جو ہے اس کے انسٹرومنٹ کیا ہے. کریڈٹ انسٹرومینٹس میں ہم نے یہ کہا کہ نارملی وی سیل آن اوپن اکاؤنٹ. ایٹ ٹائمس پرومسری نوٹس آر سائن بٹ آفٹر دی شپمنٹ ہیز بین ریسیوڈ بائی دی کسٹمر. دین وی ڈو ہیو وٹ از نون ایز دی کمرشل ڈرافٹ، اور کمرشل ڈرافٹ ہی جو ہے ہمارے وہ بینکرز ایکسیپٹینس اینڈ دی ٹریڈ ایکسیپٹینس بن جاتے ہیں اینڈ دے آر ٹریڈڈ ان دا منی مارکیٹ. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہماری آپٹیمل کریڈٹ پالیسی کیا ہوگی. آپٹیمل کریڈٹ پالیسی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم نے 2 آسپیکٹ سے ریسیویبلس کو دیکھا. ایک تو ریسیویبل کی آسپیکٹس تھی جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم ریسیویبل جنریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے. دی بینیفٹ آف جنریٹنگ دی ریسیویبل از کہ انکریز سیل. اس کے ساتھ کاسٹ کیا اٹیچڈ ہے کہ جو ہم ریٹ آف ریٹرن مس آؤٹ کرتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ دی کریڈٹ. اگر ہمارے پاس کیش آ جاتا تو وی وڈ ہیو انویسٹڈ دی کیش، اور اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ارن کرتے دیٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آسپیکٹ ہے کاسٹ کی، اور وہ آسپیکٹ ہے ہماری کہ جب ہم سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ ہمیں پے آف نہیں کرتا ایز پرومسڈ، اینڈ وی کال اٹ ایز دی رسک آف ڈیفالٹ. ان آسپیکٹس کو جب ہم کاسٹ کے آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کو وے ہمیں کرنا ہے اگینسٹ دی بینیفٹ آف انکریز سیلس، تو ہماری آپٹیمل کریڈٹ پالیسی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی جہاں پہ ہماری انکریمنٹل کاسٹ آر equal to the incremental benefits of receivables. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ وی کین ٹاک اباؤٹ دی کیرنگ کاسٹ
and we can talk about the opportunity cost. Carrying cost جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جوں جوں ہماری کریڈٹ سیلز بڑھتی ہیں, لیکن ہماری اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے جوں جوں ہماری کریڈٹ سیلز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. So we had an upward sloping carrying cost and a downward sloping opportunity cost for the receivables. Our total cost of the receivable was a U-shaped curve, اور ہم نے یہ کہا کہ اس کا جو minimum point ہے that is the optimal credit policy. اس کے بعد ہم نے بات کی credit analysis کی. credit analysis میں ہمیں یہ decide کرنا ہے کہ once we have decided کہ ہماری credit terms کیا ہوں گی, تو اب اس انالیسس میں ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ٹو whom to extend credit and to whom we should refuse the credit. اور اس میں ہم نے انڈیویجول کسٹمرس کو انالائز کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو وی انالائز اٹ؟ نارملی وی یوز دیٹ 5Cs کرائٹیریا, اور 5Cs کرائٹیریا اپلائی کرنے سے پہلے وی نیڈ ٹو گیدر دی انفارمیشن. اب انفارمیشن ہم کہاں سے گیدر کرتے ہیں؟ واٹ آر دی سورسز آف انفارمیشن؟ اس میں ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, and we can calculate the ratios from that financial statement. And اس کے بعد banks they can provide some information about the customer's credit worthiness. اگر اس کسٹمر کا ہمارے ساتھ existing relationship ہے تو past history will tell about the payment behavior of that particular customer. Otherwise we need to get help from the other firms with whom this customer had the credit relationship. On the basis of this information, we make the analysis. Analysis basically is conducted on 5Cs basis. اور اس میں 5Cs میں جو ہے ہم اس کی کریکٹر کو دیکھتے ہیں, capacity, capital, collateral and the overall general economic conditions. And then we decide کہ اس کسٹمر کا اسکور کیا آتا ہے آن دی بیسس آف دس, اور ہر سی کو ہم اسکور کرتے ہیں رینجنگ فرام 0 up to 10, اور ایک کسٹمر کا 5Cs کی بیسس پہ ٹوٹل اسکور ایڈ اپ کر کے وی میک ا ڈیسیژن کہ اگر ٹوٹل اسکور از مور دین لیٹس سپوز 30 تو ہی کوالیفائز فار ہیونگ دی کریڈٹ فرام آر فرم. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی کلیکشن پالیسیز. کلیکشن پالیسیز میں ہم نے کہا کہ دو آسپیکٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ فرم جو ہے ٹرائز ٹو کیپ دی ریکارڈ آف دی ریسیویبلس کہ لون کس کس کو دیا ہوا ہے اور کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے. اس کے لیے ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل ایجنگ اسکیجول موجود ہے ایز اے ہیلپ اور دی گائیڈ, جس میں ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایز پر دی کریڈٹ پالیسی آف دی فرم کتنے اکاؤنٹس جو ہیں اوور ڈیو ہیں. اور جب ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں اوور ڈیو کو تو دین وی اسٹارٹ ٹیکنگ دی کلیکشن میئرس. اور کلیکشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وی اسٹارٹ ود اے ویری پولائٹ ون, رائٹنگ اے لیٹر. فائنلی فرام رائٹنگ دی لیٹر وی موو آنورڈ ٹو میکنگ دی ٹیلیفون کال. ٹیلیفون کال کے بعد وی جسٹ گیو دس پرٹیکولر ریسپانسبلٹی ٹو اے کلیکشن ایجنسی, اینڈ دین وی مے اینڈ اپ if the account is not paid within this period of time, then we need to take the legal action. And that completed are the receivable management. Now inshallah today we will complete the next current asset management, which is the inventory management. So inventory management میں ہم کیا کریں گے؟ First of all we'll define various types of inventory کہ ہماری انوینٹری کی جو ہے وہ کیا کیا ٹائپس ہیں, اس کی کاسٹ کیا انوینٹری کی, اینڈ دین ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دی آپٹیمل لیول آف انوینٹری وی ول یوز دی ABC اپروچ, اینڈ فائنلی ول ٹاک اباؤٹ دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی کہ یہ وہ ماڈل ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارا آرڈر کا جو ہے وہ سائز کتنا ہو, اور وہ سائز ہوگا دیٹ ول انکر منیمم کاسٹ ٹو دی فرم. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی انوینٹری مینجمنٹ سے. اب انوینٹری جو ہے ہماری دیٹ از ون امپورٹنٹ آسپیکٹ آف آر کرنٹ ایسٹس. موسٹ آف آر مینوفیکچرنگ فرمس they invest 15 to 20%
in inventory. اگر ہم ریٹیل بزنس کی بات کریں تو اس میں انویسٹمنٹ ان انوینٹری جو ہے دیٹ ایون فردر انکریزز اپ ٹو 25 to 30%. اس لیے جب ہم کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی انلیس وی ٹاک اباؤٹ دی انوینٹری مینجمنٹ, اور ہمارے فائنینشیل مینیجر ہیں جب تک فوکس نہیں کرتے آن دی مینجمنٹ آف انوینٹری. اب انوینٹری جو ہے اور ریسیویبلس دونوں جو ہیں دے میک اپ وٹ از نون ایز دی آپریٹنگ سائیکل. آپریٹنگ سائیکل کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دی ٹائم وین وی پرچیز دی انوینٹری ٹل دا ٹائم وی کلیکٹ دی کیش فرام آر سیل. اب ٹائم فرام دی پرچیز آف دی انوینٹری ٹو سرٹن پروسیسز جو ہم انڈرٹیک کرتے ہیں آن دی انوینٹری اینڈ دین فائنل سیل, دیٹ میکس اپ دی انوینٹری سائیکل, یا انوینٹری پیریڈ بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ اگلا آتا ہے کہ ونس وی میک اے سیل اور وہ کریڈٹ سیل ہے تو کریڈٹ سیل کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں کیش میں تو دیٹ از دی کیش سائیکل اور دی کیش پیریڈ. دونوں کو جب ہم ملا لیں تو دس کمپلیٹس آر آپریٹنگ سائیکل. اس لیے انوینٹری مینجمنٹ جو ہے کسی بھی فرم کی دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا, ڈسکس کیا تھا ہم نے, کہ جب ہم ریسیویبل ایکسٹینڈ کرتے ہیں یعنی کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹو دی فرم تو اس وقت بھی ہمیں جس فرم کو ہم لون دے رہے ہیں اس کے انوینٹری سائیکل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کب وہ ہم سے پرچیزز کر کے سیل کرتی ہیں اور اس سے کیش جو ہے اس کو ریسیڈ ہوتا ہے, یا پارشلی ہم ریسیویبل سائیکل کو بھی فائنانس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس لیے اوور آل فرم کی پلاننگ میں ہمیں الائن کرنا پڑتا ہے اپنے ریسیویبلس مینجمنٹ کو ود دی انوینٹری مینجمنٹ. اب جب ہم انوینٹری مینجمنٹ ہی کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ آور ڈسکشن ود دی ویریس ٹائپس آف انوینٹری. دیر آر 3 بیسک ٹائپس آف انوینٹری. On the very basic level we start with the raw material. اب raw material is the inventory we purchase and that undergoes certain process, and then during that process time we generate another type of inventory which is known as the work in progress inventory, and when that process is complete then that is converted into finished good inventory. یعنی ہمارے پاس 3 انوینٹری کی ٹائپس ہیں فار اے ٹیپیکل مینوفیکچرنگ فرم, اسٹارٹنگ ود دی را مٹیریل, دین certain process has taken place, we have work in process, and then after the completion of the process we have the finished good. But for the retail business we may have the finished goods and we just sell the finished goods, but for a typical manufacturing firm we will have raw material, work in process and the finished goods. اب جب ہم انوینٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ اسپیسیفک ٹو دی فرم بھی ہو جاتی ہے. ایک فرم کے لیے اگر ایک انوینٹری را مٹیریل ہے تو دوسری فرم کی وہ فنش گڈ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اسٹیل مینوفیکچرر کے لیے آئرن اور از اے را مٹیریل. آئرن اور سے وہ جب اسٹیل بناتے ہیں تو ان کی فنش پروڈکٹ جو ہے دیٹ از اسٹیل. جبکہ آٹو پارٹس میکر کے لیے وہ اسٹیل از اے را مٹیریل وچ از دی فنش پروڈکٹ آف دی اسٹیل مینوفیکچرر, بٹ آٹو پارٹس میکر کے لیے وہ اسٹیل از دی را مٹیریل اور اس سے وہ ایک پرٹیکولر پارٹ بناتے ہیں, اور وہ پارٹ جو فنش پروڈکٹ ہے پارٹس میکر کا ول بیکم دی را مٹیریل فار دی آٹو موبائل مینوفیکچرر. تو جو ہماری انوینٹری ہے دیٹ از آلسو فرم ریلیٹڈ. ایک فرم کی فنش گڈ انوینٹری میں بی دی را مٹیریل فار دی ادر فرم. ایک تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ جب ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں تو لیکوڈیٹی آف دی انوینٹری جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کچھ آئٹمس جو ہے وہ مور لیکوڈ ہیں, کچھ آئٹمس جو ہیں وہ لیس لیکوڈ ہیں.
more liquid inventory items are those items जिनको हम मार्केट में सेल करके कंफर्टेबली कलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैश. लेकिन कुछ आइटम्स जो है वो रिलेटिवली इलिक्विड है. अगर हमें एक जनरल क्लासिफिकेशन करनी हो तो विल से कि हमारी फिनिश गुड्स नॉर्मली आर मोर लिक्विड एज कंपेयर टू दी वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस जो है नॉर्मली लेस लिक्विड हम कहते हैं, क्योंकि certain process has been completed and part of the process is yet not completed. तो इसलिए कोई भी कस्टमर जो है इस हाफ फिनिश प्रोडक्ट को probably परचेज करना नहीं चाहेगा. तो ये 2-4 चीजें हैं जो हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है when we are discussing the type of inventory we should always keep in mind. अब अगर इन्वेंट्री की डिमांड डायरेक्ट डिमांड हो तो दैट इज वन सिनेरियो. There are other scenarios जिसमें demand for a particular inventory is dependent on the demand for another product. तो उसको हम कहते हैं derived demand. पहले भी एक जगह पे जब हम बात कर रहे थे कॉस्ट की तो हमने ये भी बात करा था कि derived demand जो है that is one element of cost but it is dependent on the derived actual demand of the original product. For example, अगर हम बात करते हैं derived demand की तो डिराइव डिमांड में यह है कि अगर मार्केट में हम जाते हैं तो उस इन्वेंट्री की डिमांड नहीं है बल्कि जो फिनिश प्रोडक्ट उस इन्वेंट्री से बनती है उसकी डिमांड है. तो उससे डिराइव की हुई डिमांड फॉर दैट इन्वेंट्री डेफिनेटली एग्जिस्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वी नीड दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री टू बी परचेज्ड. जो फिनिश गुड की शक्ल में डिमांड मौजूद है वो ये है कि डायरेक्टली वी डिमांड दी इन्वेंटरी. अब उसके साथ जो है रिलेटेड कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो क्या है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट. एक तो है इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट और दूसरी है इन्वेंट्री की शॉर्टेज कॉस्ट. शॉर्टेज कॉस्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम एक एडिक्वेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू मीट आवर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. अगर हमारी वो रॉ मटेरियल की है और अगर वो फिनिश गुड की है तो देन वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू मीट आवर सेल्स टारगेट. लेकिन जब हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉक आउट्स, तो हमारे पास उसकी सर्टेन कैरिंग कॉस्ट है. और व्हाट आर दोज कैरिंग कॉस्ट हियर? कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल डायरेक्ट and opportunity cost of keeping inventory on hand, storage and the tracking costs. कि अगर हमने इन्वेंट्री को रखना है we need to store it और उसका हमें हिसाब भी रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है. They are all grouped into one जिसको हम कहते हैं storage and the tracking cost. अगला क्या है कि next is insurance and taxes. In order to keep a sufficient level of inventory in a warehouse, तो क्या होगा? We need the security of that inventory. We may need to have that inventory insured, and we have to make payment to the insurance company. And then losses due to the obsolescence, deterioration or theft. कि अगर हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं और अगर हमने ऐसे लेवल मेंटेन किया कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइकिल वो यूज नहीं हुआ, स्टिल देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, तो क्या होगा? देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इन्वेंट्री बिकमिंग ऑब्सोलीट, कि मार्केट में उसकी कोई रिप्लेसमेंट आ जाए या डिटेरियोरेट हो जाए हमारी इन्वेंट्री, उसकी शेप में चेंज आ जाए, उसका कलर फेड हो जाए, सम चेंज, नेगेटिव चेंज कैन टेक प्लेस in the inventory. And finally there is a possibility of theft or fire. इसके अलावा हमारे पास कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? कैरिंग कॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि जब हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं वी हैव मेड सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट इन्वेंट्री, तो वो अमाउंट हम कहीं और इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते थे, एंड दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
Then we come to the second category. Shortage costs are associated with having inadequate inventory on hand. जैसे कि मैंने पहले कहा, restocking cost, cost of placing an order with suppliers or the cost of setting up a production run. Safety reserve cost, opportunity losses from having inadequate inventory, for example lost sales and goodwill. کہ ہمارے پاس اگر تو ہم ایک پرٹیکولر لیول آف انوینٹری رکھتے ہیں تو وہ میٹ کرتی ہے ہماری پروڈکشن ڈیمانڈ کو، لیکن اگر ہم لیول تھوڑا سا کم رکھتے ہیں تو وی نیڈ ٹو گو فار دی ری اسٹاکنگ کاسٹ، کہ وی نیڈ ٹو پلیس اے نیو آرڈر، اور اس آرڈر کو تیار کرنا، ارینج کرنا، وہ کاسٹ ہماری ری اسٹاکنگ یا آرڈرنگ کاسٹ کہلاتی ہیں. دوسری طرح کی جو کاسٹ ہے دے آر ریلیٹڈ ود another aspect of the inventory جس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی ریزرو کاسٹ، کہ اگر ہم انوینٹری نہیں رکھتے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ we lose the opportunity of preparing a production or making a sale. اب ان دونوں آسپیکٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو there is a trade off with both sets of cost. ایک کاسٹ ہے ہماری کیرنگ کاسٹ اور دوسری ہے ہماری ری اسٹاکنگ کاسٹ اینڈ دی سیفٹی requirement. دونوں میں ایک ٹریڈ آف ہے. And how do we relate these two? Carrying costs increase with inventory levels and the shortage or the restocking cost decline with the inventory level. The goal of the inventory management is to minimize the sum of these two costs. کہ ہماری جو کیرنگ کاسٹ ہے انوینٹری لیول کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے ہماری وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. دے آر موونگ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. دی سینیریو از مور اور لیس دی سیم ایز آف دی ریسیویبلس. وہاں پہ بھی ہمارے پاس یہی سینیریو تھا کہ اپرچونٹی کاسٹ ڈکلائن کر رہی تھی اور ہماری کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. سو دی سیم از دی سینیریو اوور ہیئر کہ ہماری اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرتی ہے اور ہماری کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب آپٹیمل پالیسی کیا ہے انوینٹری مینجمنٹ کی؟ ٹو bring a compromise between the two so that the sum of the two is minimum. اب اس کے لیے we look at the ABC approach کہ ہمیں کیا انوینٹری کا لیول جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اب ABC cost approach میں we are classifying our inventory into different categories, category A, B and C. And what is the criteria? کہ most expensive item maybe they are falling in category A, then the middle expensive in B, and the least expensive like raw material and the other supplies, they fall in category C. اب ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیٹیگری A جس میں موسٹ ایکسپینسو آئٹم زیادہ ہیں ان کی کوانٹٹی تھوڑی ہے، مڈل والے کی کوانٹٹی بھی مڈل میں ہے اور ان کی ویلیو بھی میڈیم ہے، اور جو سب سے کم والی ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن اس کی جو ہے ویلیو کم ہے. تو اس کو اگر ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہو کہ وٹ از دی اے بی سی اپروچ، کہ ہم ہر ایک کیٹیگری کو علیحدہ سے مینٹین کریں گے اور مینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو وی ہیو ریفلیکٹڈ دیٹ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. اے بی سی اپروچ وی ہیو پرسنٹیج آف انوینٹری اسٹارٹنگ فرام 0 گوئنگ اپ ٹو 100 and then from starting 0 going upward جو ہے that is percent of inventory value. ایک گروپ میں most expensive items ہے 57% of the value. Total inventory value is in group A, whereas quantity wise is only 10%. Group B میں ہمارے پاس value کا 27% ہے لیکن quantity wise is 40%. Group C میں ہمارے پاس value کا 16% ہے لیکن کوانٹٹی کا 50% از ان دیٹ گروپ. تو ایز پر دس اے بی سی اپروچ ہم کیا کرتے ہیں؟ وی میک دی کیٹیگریز آف دی انوینٹری اینڈ دین وی مینج دیم ایز پر دی ویلیو. تو ہماری فوکس کیا ہوگا؟ موسٹ ایکسپینسو آئٹم پہ زیادہ ہوگا اینڈ لیسٹ ایکسپینسو پہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا. اب ہم آتے ہیں ایک اور آسپیکٹ کی طرف، دیٹ از اکنامک آرڈر کوانٹٹی. اب اس میں ہم یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹٹی ایز دی نیم انڈیکیٹ. اس اپروچ میں وی آر ٹرائنگ ٹو مینج دی انوینٹری.
ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انوینٹری کا لیول ہمارے پاس ہو. اے بی سی اپروچ میں بھی ہم نے یہ کیا لیول رکھیں گے, لیکن اس میں ہم یہ بیسک جو ہے ایڈریس کس کوشچن کو کر رہے ہیں کہ ہمارا جو آرڈر سائز ہو اس کا کیا لیول جو ہے از دی موسٹ اکنامیکل, ڈٹرمننگ دی آرڈر سائز. تو اس میں ہم جو ہے کاسٹ کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے اینڈ ول سے کہ ہماری جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل از بیسٹ نون اپروچ ٹو ایکسپلسٹلی اسٹیبلش این آپٹیمل انوینٹری لیول. ایز پریویسلی ڈسکسڈ ہماری ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں اس گراف میں, کیونکہ وی ہیو ٹیکن دی سائز آف دی انوینٹری آن دی ایکس ایکسس, انوینٹری آرڈر کا سائز, اینڈ وی ہیو ٹیکن دی کاسٹ آف ہولڈنگ انوینٹری آن دی وائی ایکسس. ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے ہماری وہ ڈکلائن کرتی چلی آ رہی ہیں اور کیرنگ کاسٹ جو ہے انوینٹری کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. Our total cost of holding inventory is a U-shaped curve اور ہماری آبجیکٹو کیا ہے کہ اس کاسٹ کو منیمائز کریں. سو دی منیمم پوائنٹ از Q star and that is the optimal size of inventory order. تو اس میں ہم جو ہے جو فگر آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اکنامیکل آرڈر سائز کیا ہوگا, اور یہ اکنامیکل آرڈر سائز وہ ہوگا جو ہماری ٹوٹل کاسٹ کو منیمائز کرتا چلا جائے گا. اینڈ دس بیسیکلی ریزمبلس ٹو آر ریسیویبلس مینجمنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی ہمارے پاس اپرچونٹی کاسٹ ڈکلائن کر رہی تھی اور ہمارے پاس کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. اینڈ وی سیڈ کہ آپٹیمل لیول کیا ہوگا جہاں پہ دونوں کاسٹ جو ہیں وہ منیمم ہوں گی. اب اس اپروچ میں ہم نے ویلیو آف دی انوینٹری نہیں لی ہے, وی آر اونلی لوکنگ ایٹ دی کوانٹٹی آف دی انوینٹری. ویلیو جو ہے وہ سیل کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. اس میں ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ڈٹرمن دی آرڈر سائز جو کہ موسٹ اکنامیکل ہے فار دی فرم, اور وہ ہے منیمم پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ ہماری کیرنگ کاسٹ اور ہماری ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. So assuming that the firm's inventory is sold off at a steady state until it hits zero. At that point, firm restocks back to some optimal level. اب اس کے لیے ہم ایگزامپل لیتے ہیں. Suppose a firm starts off today with 3,600 units of a particular item in inventory. Annual sales of this item are 46,800 units. About 900 units per week. With this pace of weekly sales, all the available inventory will be sold after 4 weeks and the firms will restock by ordering or manufacturing another 3,600 units and start over. This selling and restocking process produces a sawtooth pattern for inventory holdings. ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس at the beginning of the business cycle we have 3,600 for a particular firm inventory units. Annual sales جو ہے ہماری 48,000 some number جو کہ پر ویک جو ہے 900 ہے. اگر annual sales ہماری 900 پر ویکس ہے تو ہمارے پاس جو 3,600 کی انوینٹری ہے that will exhaust in 4 weeks. 4 weeks کے بعد ہمارے پاس انوینٹری زیرو ہو جائے گی. زیرو انوینٹری جب ہو جائے گی تو اس کے بعد firm is going to reorder and bring in more 3,600 units for another 4 weeks. اگر ریٹیل اسٹور ہے, اور اگر let's suppose is a manufacturing concern تو firm is going to manufacture 3,600 units more. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ starting with the level of 3,600 going to zero and replenishing with 3,600 and going back to zero. So this produces a sawtooth pattern for the inventory and that we have reflected on this particular graph. We have taken the weeks on the x-axis and we have taken the inventory level on the y-axis. Starting with time period 0, we have Q equal to 3,600 units. Fourth week پہ جا کے ہماری inventory جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. And then we have a new inventory level on the 4th week 3,600 and that expires on the 8th week and our inventory level hits
again back to 0. So starting with inventory of 3,600 units, the quantity drops to 0 by the 4th week. The average inventory is Q divided by 2, which is 3,600 divided by 2 is equal to 1,800 over the period. So we have seen that carrying costs are assumed to be directly proportional to the inventory level. If we let CC be the carrying cost per unit per year, the firm's total carrying cost will be, the total carrying costs are equal to average inventory multiplied by carrying cost per unit. That is equal to Q divided by 2 multiplied by CC. For carrying cost of 0.75 per unit per year, total carrying cost will be, ابھی ہم نے کیلکولیٹ کی کہ ہماری ایوریج انوینٹری جو ہے that is 3,600 divided by 2 is equal to 1,800. اس کو جب ہم پر یونٹ کیرنگ کاسٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پر ایئر 0.75, so we have 1,800 multiplied by 0.75 and that is equal to 1,350 per year. In case of shortage cost, we will focus only on restocking cost, assuming that firm never runs short of inventory. ہماری جو ری اسٹاکنگ کاسٹ ہیں ان کو ہم ری آرڈرنگ کاسٹ بھی کہتے ہیں. تو ری آرڈرنگ کاسٹ جو ہے نارملی اٹ از فکسڈ, دے ڈو ناٹ چینج ود دی لیول آف انوینٹری, رادر اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی نمبر آف آرڈرس. اب ہم کس طرح جو ہے ری اسٹاکنگ یا ری آرڈرنگ کاسٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. لیٹس کیری آن ود دس ایگزامپل. ناؤ لیٹ T be the firm's total unit sales per year. If the firm orders Q units each time, it will need to place a total of T divided by Q orders. In our example, this number would be, ہماری total sales کتنی تھی 46,800 divided by ہمارے پاس quantity ordered کتنا تھا 3,600 per order, and that is equal to 13 orders per year. If the fixed cost per order is F, then total restocking cost for the year will be, total restocking costs are equal to fixed cost per order multiplied by number of orders. اب ہمارے پاس fixed cost per order ابھی ہم نے کہا F multiplied by T divided by Q. In our example, order cost might be $50 per order. So the total restocking یا reordering cost for 13 orders will be 50 into 13 is equal to 650 per year. اب ہمارے پاس carrying cost بھی آ گئی اور restocking cost بھی آ گئی. By adding these two together, we can come up with the total cost. اور ہمارا objective کیا ہوگا کہ ہم total cost کو جو ہے وہ minimize کرنا چاہتے ہیں. So our total costs are equal to carrying cost plus the restocking cost, and that is equal to Q divided by 2 multiplied by CC, carrying cost ہمارے پاس آ جاتی ہے, plus F multiplied by T over Q is the restocking cost. To find the value of Q, the restocking quantity that minimizes this cost, we calculate the total cost for some different values of Q. We had the carrying cost CC of 0.75 per unit per year, fixed cost F for $50 per order, and total unit sales T of 46,800 units. اب اس ساری انفارمیشن کو we can reflect in the table. ٹیبل میں ہمارے پاس کوانٹیٹیز ہوگی مختلف, اس میں ہمارے پاس جو ہے کیرنگ کاسٹ ہوگی, اسٹاکنگ کاسٹ ہوگی اور ٹوٹل کاسٹ ہوگی. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم وہ کوانٹٹی سلیکٹ کریں گے جہاں پہ ہماری ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہوگی. اور جیسے کہ ہمارے گراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہماری کیرنگ کاسٹ اور ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گی. سو لیٹس لک ایٹ دس ٹیبل ہیئر. Restocking quantity Q. Starting with the 500, we have an increment of 500 each. 500, then 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 and finally 3,500.
اس کوانٹٹی کے اوپر ہمارے پاس ٹوٹل کیرنگ کاسٹ جو ہے وی ہیو کیلکولیٹڈ ود دی ہیلپ آف اے فارمولا Q ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی دی CC. 187.5, 375, 562.5 for 1,500, 750, 937.5, 1,125 and finally 1,312.5. Restocking cost we calculated with the help of a formula F multiplied by T divided by Q. So that comes out to be 4,680 and that is declining. 2,340, 1,560, 1,170, 936, 780 and finally 668.6. اب دو پیٹرن جو ہے بہت آبویس ہے کہ ہماری جو ری آرڈرنگ کاسٹ ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے اور ہماری کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. دے آر موونگ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. اب ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ وی ٹاک اباؤٹ دی ٹوٹل کاسٹ. اس کو ٹوٹل کاسٹ کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ وی ایڈ اپ بوتھ آف دیز. اور ہمارا آپٹیمم سائز کیا ہوگا؟ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہماری ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہوگی. ایز پر دی گراف یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہماری دونوں کاسٹ کے کمپوننٹ بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. سو لوکنگ ایٹ دی ٹیبل ہیئر, ٹوٹل کاسٹ از آر لاسٹ کالم. 4,867.5 for 500, 2,715 for 1,000, 2,122.5 for 1,500, 1,920 for 2,000, 1,873.5 for 2,500 and then it has started increasing. 1,905 for 3,000 and 1,981 for 3,500. So as per the table we have highlighted کہ ہمارا جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے that will be 2,500. The reason is کہ اس کے اوپر ہماری ٹوٹل کاسٹ is minimum which is 1,873.5. At this point here our carrying cost is 937.5 and restocking cost is equal to 936. So ہمارا اکنامک آرڈر کوانٹٹی جو ہے that is at 2,500. اب اسی ٹیبل کو اگر ہم گراف کی شکل میں ریفلیکٹ کریں so that we have shown on this slide here کہ ٹوٹل کیرنگ کاسٹ ہماری جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے, ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. دی سمیشن آف دی ٹو از ٹوٹل کاسٹ آف ہولڈنگ انوینٹوری initially is declining, reaching to a minimum point and that is increasing. So Q star basically is our 2,500 value for the previous example and at that point we have total costs are minimum and the carrying cost is equal to the restocking cost. اب ہم اس سارے سے ایک جنرلائز جو ہے فارمولا جو ہے وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں اور وہ فارمولا ہمارے پاس کیا ہے کہ وی سے کہ وی کین فائنڈ دی منیمم پوائنٹ جسٹ بائی اکویٹنگ کیرنگ اینڈ ری اسٹاکنگ کاسٹ اینڈ سالونگ فار دی کیو اسٹار. کیرنگ کاسٹ آر اکول ٹو دی ری اسٹاکنگ کاسٹ, کیونکہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیبل میں بھی ہمارے پاس نومیریکل ویلیوز یہی کہہ رہی تھی کہ کیرنگ کاسٹ اور ری اسٹاکنگ کاسٹ برابر تھی جب ہماری ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ منیمم تھی. گراف میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایٹ دی منیمم پوائنٹ آف دی ٹوٹل کاسٹ کرو ہمارے پاس کیرنگ کاسٹ اور ری اسٹاکنگ کاسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر تھی. تو اسی کو بیس بنا کے وی آر اکویٹنگ دی کیرنگ کاسٹ ود دی ری اسٹاکنگ کاسٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی کیو اسٹار وچ ول مینیمائز دی ٹوٹل کاسٹ. سو کیرنگ کاسٹ آر اکول ٹو ری اسٹاکنگ کاسٹ. Q star divided by 2 into CC is equal to F multiplied by T over Q star. We need to do a little rearrangement and we will get Q star square is equal to 2T multiplied by F divided by CC or Q star is equal to 2T multiplied by F divided by CC to the power 1 by 2. This reordered quantity which minimizes the total inventory cost is called the economic order quantity. For our example, the economic order quantity is Q star is equal to 2T multiplied by F divided by CC to the power 1 by 2 and that is equal to
2 multiplied by 46,800 multiplied by 50 divided by 0.75 to the power 1 by 2, and that is equal to 2,498 units. تو فارمولے سے جو ہمارے پاس اکنامک آرڈر کوانٹٹی آئی ہے دیٹ از 2498 which is very close to our table value which is 2500. تو اوور آل فرمز جو ہیں اپنی پالیسی جو ہے کس طرح بناتی ہیں آن دی بیسس آف دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی. دے وڈ لائک ٹو آرڈر اے کوانٹٹی سائز ایز کیلکولیٹڈ. اس ایگزامپل میں ہم نے کہا 2500 اور 2498 سو دیٹ کہ اوور آل ٹوٹل کاسٹ اور کیرنگ دی انوینٹری از منیمم. اب مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ریالٹی firms wish to reorder before their inventory runs down to zero. کیونکہ ہم نے اس ماڈل میں ابھی کیا assume کیا تھا کہ فرم جو ہے وہ ری آرڈر کرتی ہے جب انوینٹری جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. بٹ وی نیڈ ٹو ماڈیفائی a bit. پریکٹیکلی فرم جو ہیں دے ڈو ناٹ ویٹ ٹل دا پوائنٹ کہ ان کی انوینٹری کا لیول زیرو ہو جائے اینڈ دین دے گو فار دی نیکسٹ آرڈر. اس سے پرابلم کیا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آرڈر آنے میں ڈیلے ہو جائے اور اس کی وجہ سے فرم کو کاسٹ انکر کرنی پڑے اور وہ ہوگی دی کاسٹ آف بینگ آؤٹ آف اسٹاک. دے مے لوز کسٹمر. دیئر فور دے نیڈ ٹو کیپ اے سیفٹی مارجن کہ کچھ اماؤنٹ وہ ڈٹرمن کر لیتی ہیں ایز دی سیفٹی مارجن اور اس کے بعد جو ہے جب وہ انوینٹری ہٹ کرتی ہے سیفٹی مارجن کو ناٹ زیرو اس وقت جو ہے وہ ری آرڈر کر لیتے ہیں. تو ہمارے اسی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہی میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو سیسا ٹائپ جو ہے گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن وہ ماڈل جو ہے دیٹ ول بی ناؤ لوکنگ بٹ ڈفرنٹ اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ ہیئر کہ ٹائم وی ہیو ٹیکن آن دی ایکس ایکسس اینڈ انوینٹری وی ہیو ٹیکن آن دی وائی ایکسس. سیفٹی اسٹاک از اے پیرالل لائن. اب سیفٹی اسٹاک بیسیکلی ہے کیا کہ دی فرمز دے وانٹ ٹو کیپ دیٹ منیمم لیول of the inventory in the stock so that by the time new order is received the firm should not be having a position or situation of being out of stock. تو ہوگا کیا کہ ہمارا وہی پیٹرن will continue but instead of on x axis it will be hitting the safety margin. So we have that کہ starting with time period 0 we have certain inventory level. When it reaches to the safety stock then new order is placed and received and then finally we receive the situation where inventory again is hitting the safety margin and it goes up again. اب ہمیں یہ determine کرنا ہے کہ safety margin پہ آئے تو we need more. We need a refill of our inventory. But the question is کہ should we be placing an order جب ہماری inventory hit کر جائے گی safety stock کو یا we should be placing an order before time اور ہم ویٹ کریں کہ ہمارا آرڈر آ جائے جب ہماری انوینٹری جو ہے وہ ٹچ کرے سیفٹی مارجن لیول کو. پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ری آرڈر پوائنٹ جو ہے دیٹ از بٹ بفور کہ ہماری انوینٹری جو ہے وہ ہٹ کرے سیفٹی مارجن کو. فارملی ہم اسے یہ کہیں گے کہ ہمارا ری آرڈر پوائنٹ جو ہے دیز آر دی ٹائمس ایٹ وچ the firm will actually place its inventory orders even before reaching the critical level or the safety margin. اور اگر ہم نے اسی چیز کو گرافیکلی دکھانا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ ہمارے گراف میں safety margin is there but ہمارا order point will come before that and that we have reflected on this slide کہ we have taken a time on the x axis and the inventory on the y axis. اب ہم نے جو ہے ری آرڈر پوائنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے before our inventory touches a zero level we have determined our reorder point اور وہ reorder point جو ہے اس کی determination جو ہے that is based on the delivery time. اگر delivery time is 3 days تو ہمارا reorder point will come 3 days before the replenishing of the total inventory. اگر it is 4 days تو it will come 4 days before that. تو یہ دو important consideration ہے جو ہمیں انکارپوریٹ کرنی پڑتی ہیں ان آر پریویس اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل. ایک تو ہے سیفٹی مارجن کا اور دوسرا ہے ری آرڈر پوائنٹ کا.
اب اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کر لیں تو دین ہاؤ اٹ ول لک لائک. So that we have reflected on this particular graph. Time we have taken on the x-axis and inventory on the y-axis. Minimum inventory level is our safety margin and then reorder point is determined on the basis of that. اب ہمارا جو reorder point ہے وہ is delivery time کو دیکھتے ہوئے but it is before کہ ہماری انوینٹری جو ہے وہ سیفٹی مارجن کو ہٹ کرے, کیونکہ ہمارا سیفٹی مارجن از ایکٹیولی دی پوائنٹ جب ہماری انوینٹری زیرو ہو جائے تو اس پہ ہمیں نیو آرڈر جو ہے وہ آ جانا چاہیے. تو اس پرٹیکولر گراف میں ہم نے وہی شو کیا ہے کہ ہمارے پاس جو باٹم پورشن ہے دیٹ از فار دی سیفٹی مارجن اینڈ دین اس کے بعد جب ہمارا انوینٹری لیول ہٹ کرتا ہے سیفٹی مارجن کو وی ہیو اے ری آرڈر پوائنٹ بفور دیٹ پوائنٹ. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے انوینٹری مینجمنٹ ہی کو ڈسکس کیا ہے لیکن انوینٹری کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کو دیکھا. وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ واٹ آر دی ویریئس ٹائپس آف انوینٹری. اس میں ہم نے کہا را مٹیریل, ورک ان پروسیس and the finished good. But we do not have a hard and fast definition of the finished good. There is a possibility کہ ایک firm کی finished good can become the raw material for the other firm. پھر ہم نے بات کی انوینٹری کی liquidity کی. کرنٹ ایسٹس میں تو ہم کہتے ہیں کہ انوینٹری از دی لیسٹ لیکوڈ آف آل دی کرنٹ ایسٹس, لیکن ود ان دی انوینٹری کیٹیگری ہماری ورک ان پروسیس جو ہے that is less liquid as compared to the finished product. Then we said کہ ہمارے انوینٹری مینجمنٹ کا اوور آل آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. انوینٹری مینجمنٹ کا اوور آل آبجیکٹو یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو مینیمائز دی کاسٹ, لیکن کاسٹ جو ہے ہماری دو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں موو کر رہی ہیں. ایک ہے ہماری کیرنگ کاسٹ اور دوسری ہے within the carrying total cost is the carrying cost. اس کے اندر ہماری دو کاسٹ ہیں, ایک ہے ری اسٹاکنگ کاسٹ اور دوسری جو ہے ہماری دے آر دی اپرچونٹی کاسٹ. دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کیرنگ کاسٹ از اے یو شیپ. آر آبجیکٹو از ٹو مینیمائز دی ٹوٹل کاسٹ. اس کے لیے ہمارے پاس جو اپروچز ہیں انوینٹری مینجمنٹ میں ہی, ایک تو ہے اے بی سی اپروچ جس میں ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اپنی انوینٹری کو بیسڈ آن دیئر ویلیو اینڈ دی یونٹس, موسٹ ایکسپینسو آئٹمس ٹو دی لیسٹ ایکسپینسو آئٹم. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لیسٹ ایکسپینسو آئٹمس میں کنسٹیٹیوٹ a larger quantity of inventory but the most liquid item may constitute a smaller portion of the inventory. تو ان کو جو ہے ہمیں امپورٹینس وائز علیحدہ علیحدہ سے کیٹیگرائز کر کے مینج کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی. اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں بھی ہمارے پاس آبجیکٹو یہی ہے کہ ہماری ٹوٹل کاسٹ آف کیرنگ انوینٹری منیمم ہو اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈیٹرمن دی سائز آف دی آرڈر. اب سائز آف دی آرڈر جو ہے ہمارا وہ کس طرح ڈیٹرمن ہوگا, ہم دونوں ہی کاسٹ کو ایڈ اپ کر کے وی ٹرائی ٹو مینیمائز اینڈ دین وی ڈیولپڈ اے فارمولا ود دی ہیلپ آف اٹ وچ کین we can calculate our order size or the economic order quantity. And then finally we said کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ practically speaking variation ہے. Firms would like to keep the safety stock, اس لیے ہمیں safety margin رکھنا چاہیے. And reorder point ہم کس طرح determine کرتے ہیں کہ safety margin کے ساتھ کچھ delivery time ہوتا ہے. تو ہمارا reorder point جو ہے وہ ڈلیوری ٹائم پہ ہی بیس کرتے ہوئے جب ہمارا سیفٹی مارجن زیرو ہوتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہمارا یہ آرڈر پوائنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اینڈ دیٹ بیسیکلی کمپلیٹڈ آور ڈسکشن آن دی انوینٹری مینجمنٹ. تو اس کے ساتھ ہی ہماری کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ کا ٹاپک جو ہے وہ بھی کنکلوڈ ہو گیا اور ساتھ ہی ود دی گریس آف گاڈ ہمارا بزنس فائنانس کا کورس بھی کنکلوڈ ہو گیا. آئی ہوپ
کہ آپ نے اس کورس کو انجوائے کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آج ڈپارٹ کریں میں یہ چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کورس میں ہم نے اوور آل کیا کیا ہے. کورس واز بیسیکلی بیسڈ آن دی فائنینشیل مینجمنٹ اور دی ریسپانسبلٹیز آف اے فائنینشیل مینیجر. اس کے ہم نے مختلف آسپیکٹ دیکھے کہ ایک فائنینشیل مینیجر جو ہے اس کو کس کس قسم کے ڈیسیشنز کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اس کو اپنی فائنینشیل رپورٹس کو اینالائز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس کو اینالائز کرنے کے بعد ہی نیڈس ٹو میک ارینجمنٹ فار دی شارٹ ٹرم اینڈ دی لانگ ٹرم بوروئنگ. شارٹ ٹرم نیڈس آف فنڈس ڈٹرمن کرے گا, لانگ ٹرم نیڈس آف فنڈس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا, اور ساتھ ساتھ جو اس کے پاس ایسٹس ہیں اس کو بھی مینج کرنا ہے. ایسٹس مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس لانگ ٹرم ایسٹس کو مینج کرنا ہے, ان کو انکریز کرنا ہے, کیپٹل ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں, اور ان کیپٹل ایکسپینڈیچر کے سلسلے میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دی کیپٹل بجٹنگ کہ کیا کرائٹیریا ہے جس کی بیسس پہ فرم ڈٹرمن کرے گی کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں اس نے انویسٹ کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے بات کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کی, اس کے ساتھ ہم نے بات کی IRR کی, اور مختلف دوسرے کرائٹیریا کی بات کی. پھر ہم نے کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ کی بات کی, اور ایسٹ مینجمنٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ کیش کو کس طرح مینج کرنا ہے, ریسیویبلس کو کس طرح مینج کرنا ہے, اور انوینٹری کو کس طرح مینج کرنا ہے. اس کورس میں ہم نے ایک اور آسپیکٹ کو بھی کور اپ کیا, اور وہ تھا ہمارا کہ سپوز فائنینشیل مینیجر ہیز ٹو میک این انویسٹمنٹ, تو انویسٹمنٹ سے پہلے اس کی کیا آپشنس جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ان آپشنس کو ایویلویٹ کس طرح کرے گا. تو وہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ یوز کرتے ہوئے ہاؤ ہی کین فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف ڈیٹ انسٹرومنٹ, ویلیو آف دی اکویٹی انسٹرومنٹ, اینڈ ود ان دی اکویٹی کامن اسٹاک اینڈ دی پریفر اسٹاک. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کورس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یو ہیو انجوائڈ دی کورس, and good luck for your final examination. Allah Hafiz.